بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے دن اور آج کی رات میں یہ دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اسے پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور دل میں آمین کہتے جائیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ دعا میں آمین بولتے جائیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس دعا کو پہنچائیں تاکہ لوگ اس میں آمین کہیں، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ دعا میں آمین بولتے جائیں اور اپنے عزیزوں کاروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں اور محبوب کے عرش عظیم، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نافرمانیاں جتنی بھی تیری کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناشکرے بندوں کو معاف فرما، لیکن تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے جلد سے جلد نجات دلا دے۔ اے رب عرش عظیم، ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان کو بچا۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ انہیں لا علاج مرض میں جس بھی حاجات میں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، انہیں شفائے کلی نصیب فرما، ان کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ان کی بیماریوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کر۔ اے اللہ، ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ اے اللہ، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ، جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ، ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ میرے سب گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کو امتحان
امتحانات میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سب گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم کر۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو، سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو، قبر بند ہو اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت جیسی روشنی اس قبر میں موجود ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ دعا، یہ پوری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ میرا شمار ان 70,000 بندوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو، ہر نیکی کو قبول فرما، ہر وقت مطلوب، ہر پریشانی، ہر حاجت سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، ہماری ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، جو تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ تیرے کرم سے، تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال، اے ہر چیز پر قادر رب، اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ رزق حلال ہمیں عطا کر۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے ان کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے۔ اے اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ پاک تیری یاد میں ہر ٹائم مشغول رہنے والا بنا۔ اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا۔ اے اللہ پاک بڑے سے بڑے نکارہ لوگ ہیں، اے اللہ پاک ہمارے دل اور دماغ کو پکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جب ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا کیسے حل ہوگا، اے اللہ تو قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر چلا دے، مشکل سے مشکل کام کو آسان کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا، اے میرے کریم مولا، جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں، یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لا علاج
مرض میں مبتلا ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ تیری محتاج ہیں، اے اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے، یا اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، یا اللہ جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، اے میرے مالک روٹھے ہوں کو ملا دے، یا اللہ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں منا دے، یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ملا دے، یا اللہ جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے، جن کے رشتے ہو گئے ہیں مولا ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، روضہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے، یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے، اے رب کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں، رب کریم ہمارے نامہ اعمال میں ہر سال زیارت لکھ دے، اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے، یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے، یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے، یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے، اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، یا اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے، یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کے جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دی ہوئی ہے، یا اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، یا اللہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ جب چاہے تو ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے، یا اللہ یہ تو تیری امانت ہے، یا اللہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، یا اللہ جب چاہے تو جو چاہے تو کر سکتا ہے، یا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو نوازا، یا اللہ مجھے بھی بے حساب رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی بے حساب حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، یا اللہ مجھے میرے گھر والوں سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ ہزاروں رحمتیں برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما، اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر دیے، ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ کر دیے، جس کسی کی بھی ہم سے جانے انجانے میں دل آزاریاں ہو گئی، یا اللہ ہم ان سب کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا میں کس سے کہوں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا، یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، یا اللہ کریم اللہ اگر ہم تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کس کے دربار میں جائیں گے، یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما، یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ میں تیری راہ میں دے سکوں، تیرے غریب بندوں کی مدد کر سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکوں، یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے، یا اللہ مجھے نیکیوں کرنے والا بنا دے، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے صدقہ خیرات دینے والا بنا دے، یا اللہ مجھے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے، یا اللہ اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جو رات کو اٹھ کر تیرے لیے عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی سانس آخری ہو، یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا میری یہ دعا بھی آخری ہو، یا اللہ میں روز رو رو کر گڑ گڑا کر تیرے سامنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تجھے حبیب کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت علی کا واسطہ، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا واسطہ، تجھے بی بی پاک دامن کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے اولیاء کرام صحابہ کرام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تجھے ان سب کا واسطہ، یا اللہ تجھے روضہ رسول کا واسطہ، گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ، یا اللہ جو جنت البقیع میں تیرے نیک بندے دفن ہیں، یا اللہ تجھے ان سب نیک بندوں کا واسطہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے رزق میں برکت ڈال، یا اللہ میری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ میری وہ دعائیں قبول فرما جو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے دل کے ہر حال سے تو واقف ہے،